عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنۃ وعمر فی الجنۃ وعثمان فی الجنۃ وعلی فی الجنۃ وطلحۃ فی الجنۃ والزبیر فی الجنۃ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنۃ وسعید بن زید فی الجنۃ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک کا نمبر 3747 ہے، اور یہ مناقب ہیں عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 خوش نصیب جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ جب لفظ عشرہ مبشرہ بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ 10 خوش نصیب صحابہ اکرام علیہ رضوان جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے 4 خلفائے راشدین ہیں اور 6 باقی حضرات ہیں، کل 10 ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ان کے نام لے لے کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی، نام لے کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان على جبل حراء فتحرك وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم۔ صحیح مسلم شریف میں اس حدیث پاک کا نمبر 6248 ہے۔ راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن حراء نامی پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے، اور وہ پہاڑ جو تھا وہ حرکت کرنے لگا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس پہاڑ سے فرمایا ہے پہاڑ تو ساکن ہو جا، یعنی آرام سے ٹھہر جا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اوپر نہیں ہے مگر ایک نبی اور صدیق اور شہید، یہ تجھ پر ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت اس پہاڑ پر کون کون تھے؟ فرمایا اس پہاڑ پر نبی کریم علیہ السلام تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے اور علی تھے، یہ چاروں خلفاء نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس پہاڑ پر موجود۔ وطلحۃ والزبیر، اور حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، وسعد بن ابی وقاص، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام ہستیاں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس پہاڑ پر تھیں۔ اور حضور نے فرمایا تھا اے پہاڑ ساکن ہو جا، تجھ پہ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور شہید ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صدیق جسے کہا وہ حضرت ابو بکر تھے، اور جنہیں شہید کہا وہ حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے۔ خلفائے راشدین میں سے 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کو ظلماً شہید کیا گیا، اور ایک ہستی ہے جن کو صدیق کہا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے۔ وعن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت یدا طلحة شلا وفی وقابها النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم احد۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو شل ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود احد والے دن وہ نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے۔ اتنے زخمی ہو گئے تھے ان کا ہاتھ کہ شل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود احد والے دن وہ نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، اور جو تیر آتا حضرت طلحہ اپنا ہاتھ آگے کر لیتے اور ہاتھ پہ اس تیر کو روک لیتے، اور رب کے محبوب علیہ السلام کی جانب اس تیر کو نہ جانے دیتے تھے۔